ناظرین آداب، منصف کی ریپڈ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ پٹی کی ترقی کے بے پناہ امکانات ہیں اور مستقبل میں پوری دنیا کے لوگ وہاں رہ سکیں گے۔ ٹرمپ نے منگل کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میرے خیال میں غزہ پٹی کی صلاحیت ناقابل یقین ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا بھر سے نمائندے وہاں ہوں گے اور وہاں موجود رہیں گے، فلسطینی بھی وہاں رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ لوگ وہاں امن سے رہ سکیں۔ صدر نے کہا کہ ہم اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ یہ عالمی معیار کا ہوگا، یہ لوگوں کے لیے بے مثال ہوگا۔ سعودی عرب نے ٹرمپ کی غزہ سے متعلق تجاویز کو مسترد کر دیا۔ سعودی عرب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ سے متعلق تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کا یہ رد عمل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ غزہ کے رہائشیوں کو مصر یا اردن منتقل ہو جانا چاہیے۔ فلسطینی شہریوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضہ کرنے کے اعلان پر کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم کسی صورت غزہ چھوڑ کر کسی اور مقام پر منتقل نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ غزہ کے رہائشیوں کو مصر یا اردن منتقل ہو جانا چاہیے۔ امریکی صدر کے اس بیان پر زیادہ تر فلسطینیوں کی طرح غزہ کے جنوبی شہر رفح کے رہائشیوں نے بھی شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا اور 49ویں امام پرنس کریم آغا خان کا پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں انتقال ہو گیا۔ پرنس کریم آغا خان کی نماز جنازہ لسبن میں ادا کی جائے گی۔ پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر دنیا بھر میں جماعت خانوں میں خصوصی دعائیں شروع کر دی گئیں۔ نئے پیشوا کے اعلان تک اسماعیلی کمیونٹی کی آفیشیل ویب سائٹ پر درود کی تصویر جاری رہے گی۔ امریکی بزنس میگزین فوربس نے دنیا کے 10 طاقتور ترین ممالک 2025 کی فہرست جاری کر دی۔ فوربس نے واضح کیا کہ یہ فہرست US نیوز کی طرف سے مرتب کی گئی، جس کی درجہ بندی 5 اہم عوامل کی بنیاد پر کی گئی، جس میں قیادت، اقتصادی اثر و رسوخ، سیاسی طاقت، مضبوط بین الاقوامی اتحاد اور فوجی طاقت شامل ہے۔ لیکن اس فہرست میں حیران کن طور پر ہندوستان کو شامل نہیں کیا گیا، جس کے پاس سب سے بڑی آبادی، 5ویں سب سے بڑی معیشت اور 4تھی سب سے بڑی فوج جیسی مضبوط عوامل ہیں۔ ہندوستان کی اس فہرست میں غیر موجودگی نے نئی بحث چھیڑ دی۔ امریکی فوجی طیارہ C-17 ملک بدر کیے گئے غیر قانونی ہندوستانی تارکین وطن کی پہلی کیپ کے طور پر امرتسر کے سری گرو رام داس جی بین الاقوامی ایئرپورٹ پہنچ گیا، جس میں 104 ہندوستانی شامل ہیں۔ ڈپورٹ ہونے والوں میں 30 پنجاب، 33 ہریانہ، گجرات سے 3، مہاراشٹر اور اتر پردیش سے 2 اور 2 کا تعلق چنڈی گڑھ سے ہے۔ ابتدائی انکوائری اور تصدیق کے بعد انتظامیہ نے انہیں پنجاب اور ہریانہ میں ان کی رہائش گاہوں پر واپس بھیجنے کے انتظامات کیے۔ تلنگانہ کی وزیر پنچایت راج و دیہی ترقی سیتا کان نے گاندھی بھون میں عوام کے ساتھ روبرو پروگرام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ گاؤں کی سطح پر درخواستیں وصول کرنے کے علاوہ وزراء براہ راست گاندھی بھون میں بھی درخواستیں قبول کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روبرو پروگرام میں شرکت کرنے کا یہ دوسرا موقع تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 1 دہائی میں لوگ مکانات اور راشن کارڈ سے محروم تھے، یہی وجہ ہے کہ اب اندرما مکانات اور نئے راشن کارڈوں کی درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے روحانی پیشوا اور پدم وبھوشن ایوارڈ یافتہ پرنس آغا خان کے انتقال پر انہیں خراج پیش کیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ان کا انتقال انسانیت کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ آغا خان کو ایک مشہور سماجی جہدکار اور انسان دوست کے طور پر دنیا بھر میں خصوصی پہچان ملی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ آغا خان فاؤنڈیشن کے ذریعے مختلف ممالک میں اسپتال، تعلیمی اور ثقافتی ادارے قائم کرتے ہوئے معاشرے کے لیے عظیم خدمات انجام دی گئی۔ حیدرآباد تروپتی طیارے میں تکنیکی خرابی کے سبب روانگی میں تاخیر ہوئی، جس پر حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر 47 مسافروں نے احتجاج کیا۔ یہ طیارہ چہارشنبے کی صبح 5:30 بجے روانہ ہونے والا تھا، تاہم اس طیارے میں تکنیکی خرابی ہوئی، جس کے نتیجے میں اس کی روانگی میں تاخیر ہو گئی۔ مسافرین نے کہا کہ اس تکنیکی خرابی کی وجہ سے وہ 4 گھنٹے ایئرپورٹ پر پھنسے رہے۔ انہوں نے ایئر لائنز کے رویے پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ شہر حیدرآباد کے ایل بی نگر میں چہارشنبے کو ایک سیلار کی تعمیر کے دوران ملبہ گر گیا۔ اس شرمناک واقعے میں 3 مزدور ہلاک اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص کی شناخت دشرت کے طور پر کی گئی، جسے علاج کے دوران ایک پرائیویٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی منصف کی ریپڈ نیوز۔ اسی طرح کی مزید خبروں کے لیے منصف نیوز 24x7 کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔